السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ خون خرابہ ہو، ابھی آپ نے مختلف چیزیں دیکھی، لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں شاید حسرت رہ گی کہ کتنے دنوں سے کوئی اچھی خبر تو ملے۔ آج جو پشاور میں اندناک سانحہ ہوا ہے، ابھی تک اطلاعات آنے تک تقریباً 44 کنفرم ڈیتھس ہیں اور 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اس میں سے بہت زیادہ لوگ کرٹیکل حالت میں ہیں۔ تو اللہ رحم کرے، لگ یہ رہا ہے کہ ڈیتھ ٹول بہت زیادہ کاؤنٹ چڑھے گا، اور اس کے علاوہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ، کہ کوئی ہاتھ پاؤں، کسی کی ٹانگیں، کسی کا دھڑ مفلوج، یہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں۔ آج اس واقعے نے بتا دیا کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں۔ آج جب صبح پاکستان اٹھا تو لگتا تھا پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، کہ فواد چودھری کے ساتھ جو تماشا کیا جا رہا ہے، ہتھکڑیاں لگا، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ، بچوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا اپنا شیخ رشید صاحب، کہ ان کی حویلی وہ اوقاف والے قبضہ کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے۔ یہ دو بڑے مسئلے تھے۔ پھر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ جو الزام لگا دیا ہے اس پہ زرداری صاحب پہ عمران خان نے کہ میرے قتل کی سازش پہ یہ بھی شامل ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ڈالر تو اب چھوڑ ہی دینا، ڈالر تو آج 7 روپے بڑھا ہے، اور وہ 262 پہ بند ہوا تھا فرائیڈے کو، 262.6 پہ، آج 269.63۔ پاؤنڈ 327 روپے کراس کر گیا انٹر بینک کے اندر۔ یہ بڑی خبریں تھیں، کبھی ڈالر کا دھماکہ، کبھی کچھ، اور لگ رہا تھا یہی ہے۔ پشاور کے دھماکے نے بتایا کہ ہمارے اصل مسائل ہیں کیا اور ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ معیشت ہمارا مسئلہ ہے، ٹیررزم ہمارا مسئلہ ہے۔ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، ناظرین آپ سے شیئر کر لوں، کہ صرف 2022 میں 376 ٹیرر کے واقعات ہوئے، حملے اور سب کچھ، یعنی کہ روز ایک سے زیادہ واقعہ۔ کے پی کے اندر جو اموات ہوئیں ان میں 108% اضافہ ہوا، اور تقریباً اس تمام سارے ٹائم میں 973 لوگ مارے گئے، یعنی کہ روز کے قریباً 3 لوگ صرف ٹیرر وارداتوں میں تھے۔ اور ہم پھنسے ہوئے کن مسئلوں میں، الیکشن کس وقت ہوگا، کس وقت نہیں ہوگا، خیر وہ سیریس ایشوز ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے 282 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ صرف دسمبر سے لے کے، یہ پچھلے مہینے دسمبر سے اب تک 24 اٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں کے پی کے اندر اور بلوچستان میں۔ کہیں وہ بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن والے، کہیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان والے اور ٹی ٹی پی والے، بہت سے عوامل ہیں۔ ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور مختلف گورنمنٹ سے کہ طالبان ہمارے دوست ہیں۔ بڑی کوشش کی ہم نے طالبان کی حکومت بن جائے کابل کے اندر، جب بن گئی تو وہیں سے اب پناہ گاہ ملی ہوئی ہے ٹی ٹی پی والوں کو۔ 5 سے 6 ہزار لوگ خاندانوں سمیت پاکستان میں واپس لا کے سیٹل کیے گئے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، ان کو وہاں بھی پروٹیکشن مل رہی ہے۔ ان کو ہم دوست کہتے ہیں، لیکن ان کے جو دوست وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے قاتل ہیں۔ کنفیوژن ہے گورنمنٹ پالیسیز کے اوپر۔ یہ چیزیں ہیں جو بحث ہونی چاہیے پالیٹکس پہ بھی، سب میں۔ لیکن دیکھیں چل رہا ہے چیزیں۔ آج کو بھی ایک سیکیورٹی لیپس کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس، میرا خیال ہے سیکیورٹی لیپس سے زیادہ یہ پالیسی لیپس ہے، جو ہم کلیئر نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، اور ہم اسی طرح ہماری شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ اس پہ اور سیاست تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب شیرپور صاحب، پروگرام کے پہلے حصے میں چیئرمین قومی وطن پارٹی ہے، فارمر فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ خود 2-3 قاتلانہ حملوں میں بچے تھے، ٹی ٹی پی کے اور دوسرے، اور اس لیے ان کا اس سے بڑا ایک ذاتی تعلق بھی ہے، ناٹ ایز اے جسٹ ایز اے لیڈر۔ ہمیں سینیٹر شبلی فراز صاحب نے جوائن کیا ہوا، چیف آف سٹاف ہے عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، اور محمد زبیر صاحب ایکس گورنر سندھ اور اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اور مریم نواز۔ آپ دونوں کی اجازت ہے۔ شیرپور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مالک صاحب۔ سر یہ بتائیں، آپ کا تو ذاتی بھی اس میں ہے، آپ خود 2-3 دفعہ بچے، بال بچے، جب آپ کو بھی ٹارگٹ ہوا اسیسینیشن، کیا وقت آ گیا ہے کہ اب بڑی کلیئر پالیسی ہو اور اب ایکشن لیا جائے؟ بیکاز ہم نے جب ہمارے بچے شہید ہوئے اے پی ایس کے اندر، اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، لیکن آئرنی یہ ہے کہ جب ہم منظور پشتین جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ آپ عمل کریں، جو کہتے ہیں کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کو لڑیں اس سے، وہ تو اندر ہوئے ہیں، اور جو ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دائمہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ ٹی ٹی پی سے اب بات ختم ہوگی اور سمپلی ایکشن ہوگا، کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے؟ مالک صاحب، آپ نے بڑے انٹرو میں بہت صحیح باتیں کی ہیں، بالکل ایسی ہے۔ آج کے واقعے نے پورے
قوم کو گہری نیند سے اٹھایا ہے، گہری نیند سے، کیونکہ اب تک تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید سب پاکستان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ نے بڑے اعداد و شمار دیے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. لکی مروت میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد بنو کے سی ٹی ڈی پہ، پھر ڈی ایس پی پشاور میں، ابھی یہ واقعہ، یہ میرا خیال ہے اے پی ایس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے اثرات ابھی بہت گہرے ہیں، کیونکہ پولیس بالکل ڈیمورلائز ہو گئی ہے اس لحاظ سے. تو ہمارے فوکس اس ایشو پہ ہے نہیں. اور ایک پالیسی آپ نے صحیح کہا، لیبس تو ہوتے رہتے ہیں، پالیسی اس لحاظ سے ہے نہیں. جو نیشنل ایکشن پلان ہے، ابھی یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد چند دن تک یہ کرتے رہیں گے، ناکے بھی لگائیں گے، اور جی نیشنل ایکشن پلان پہ یہ کرنا ہے، پھر بات بھول جاتے ہیں. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. جیسے آپ نے کہا معیشت اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، کیونکہ یہ صورتحال ہوگی تو معیشت آپ کی کیسے ٹھیک ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑے غور سے اور اس کے لیے ایک ری الائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر خامیاں ہیں، کہاں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کو سیریسلی فوکس اس ایشو پہ کرنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ افغانستان جب طالبان کی حکومت بنی تو شاید شیرپور صاحب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں جی یہ بڑا اس لیے افغانستان سے چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ را کا بڑا انفلوئنس ہے، وہاں پہ این ڈی ایس بڑی ایکٹیو ہے ان کی. اب نہ تو وہاں این ڈی ایس ہے، نہ وہاں پہ را ہے، تو پھر اب اگر تحریک طالبان پاکستان کو وہاں پہ محفوظ آماجگاہ ملی ہوئی ہے، اور میرے 2-3 بڑے سینئر افغان لیڈر سے بات ہوئی طالبان کے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری بھی مجبوری ہے، جب ہم جہاد کر رہے تھے ہمیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا، ہم ان کو اٹھا کے کسی کے حوالے تو نہیں کر سکتے. تو اگر انہوں نے ان سے اپنے تعلقات نبھانے ہیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ پھر آپ فیصلہ کر لے کہ اس نے کدھر کھڑا ہونا ہے. اور کیا میرا سوال آپ سے یہی ہے، کیا اب وقت گزر گیا ہے بات چیت کرنے کا؟ بیکاز ہمیں سنایا جاتا ہے دیکھیں جی وہ ایک گروپ نہیں ہے، 18-20 گروپ ہیں، اب ہر ایک سے ہم بات کریں. لیکن ایک چیز تو سب میں کامن ہے، اسلحہ تو سب نے اٹھایا ہوا ہے، سارے حملے کر رہے ہیں، کہ کوئی تھوڑا کر رہا ہے کوئی زیادہ کر رہا ہے، لیکن وہ تمام کے تمام ریاست کے خلاف ہتھیار تو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ کا لاڈ کاری کیا جا رہا ہے، کچھ کو کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے لیکن مار نہیں سکتے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک فیصلہ کر لیں، یا ریاست لمبی پڑ جائے یا ان کو لٹا لیں؟ بالکل صحیح بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ طالبان کی حکومت وہاں پر بنی، ٹی ٹی پی کے جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا. پہلے اگر کچھ 4-5 ہزار 6 ہزار تھے، اس کے بعد کافی اضافہ ہوا. کچھ تو جیلوں سے بھی ان کو رہا کیا گیا. ان نے شاید افغان طالبان سے اور ان کی حکومت سے بات کی تھی کہ یہ ہمارے لیے یہ ایک سلسلہ ہے، اس کو ٹھیک کریں، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھئی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی ابھی وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. جو بات چیت ہوئی اس سے پہلے، جو جنرل فیض نے جو بات چیت شروع کی، کیا وہ صحیح وہ طریقہ تھا؟ کیا اس کے اوپر پہلے یہاں پر پارلیمنٹ سے یا پولیٹیکل پارٹی سے اس کی رائے نہیں لینی چاہیے تھی کہ بات چیت کس سے کرنی ہے؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ طالبان سے جب بات کی ہے تو ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہوئے. تو بجائے اس کے کہ افغان طالبان کو ابھی لیٹسٹ ہم بات جب کر رہے ہیں شیرپور صاحب، ابھی تک جو پہلی خبر آئی ہے، ابھی تک داعش نے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قبول کی ہے ذمہ داری. لیکن آپ کو پتا ہے ایسے موقع پہ جس گروپ نے بھی، ہر کوئی 4 گروپس ذمہ داری قبول کر لیتا ہے اپنی دہشت پھیلانے کے لیے. شبلی صاحب ویری کوئکلی میں اس سبجیکٹ پہ سب کوئکلی آپ سے اور زبیر صاحب سے 2 کامنٹ لینا چاہتا ہوں، پھر میں وانٹ ٹو موو آن. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ کو بڑی دائی رہے ہے، اور خان صاحب نے بڑا کرٹیسزم بھی اس پہ سہا، لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ جب بھی اس ملک میں ڈائلاگ چلا ہے اس میں سوائے اس کے کہ ٹی ٹی پی والوں نے صرف ری گروپنگ کی ہے، اپنی طاقت دوبارہ بحال کی ہے اور ایک نئی طاقت سے آ کے حملے کیے ہیں، کہیں پرماننٹ پیس نہیں آئی، صرف سپوریڈک وائلنس آتا رہا ہے. اور اب آپ کی جب گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں نے کچھ فیملیز کو سیٹل بھی کر کے دیکھ لیا،
بات چیت کر کے بھی دیکھ لی, آج ہم نے پشاور بھی دیکھ لیا, ہم نے پچھلا پورا 1 سال ہم نے دیکھا ہے روز 2 سے 3 پاکستانی شہید ہوئے, روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے بلوچستان اور کے پی میں ان پرٹیکولر. تو پھر اب وقت کیا بات چیت والا ایکسپیرینس اب پھر ختم نہیں ہو گیا ایکسپیریمنٹ؟ دیکھیں اس قسم کی جو بھی انسرجنسیز ہوتی ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا انٹرنیشنلی جن ملکوں میں, خاص طور پہ لیٹن امریکن ملکوں میں جو ہوتی ہے, یہ انسرجنسی نہیں ہے, یہ انسرجنسی نہیں ہے شبلی صاحب, یہ ٹیررزم ہے. انسرجنسی انڈیجنس کسی جینوئن کاز کے اوپر سے بن سکتی ہے, یہ تو ٹیررزم ہے. ایک سیکنڈ نا, مجھے تھوڑا نالج ہے ساؤتھ امریکہ کا, کہ اس میں جو سینڈیرو لومینوسا ہے ان کی بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں. ہمارے ہاں ریلیجیس آبجیکٹیوز ہیں, ان کے ہاں اور آبجیکٹیوز ہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. بیسیکلی گن کا اٹھانا ہی وہ ہے ٹیررزم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اوکے, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو سیمینٹکس. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آج پشاور میں ہوا ہے, سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جو پشاور میں ہوا ہے, ہم سب ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمارے جو ہے تو دعائیں بھی ہیں اور ہماری دلی ہمدردی بھی ہے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ان کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن بھی دے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ایکچولی مالک اگر سچ پوچھیں تو لگتا یہ ہے کہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خیبر پختونخوا کو تقریباً ڈس اون کر دیا ہے. یہ ہسٹوریکلی بھی اور ابھی بھی ایسی سچویشن ہے. ابھی شیرپاؤ صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے, ہمارے وقت میں ہم نے پوری کوشش کی, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے, لیکن ایک کنسسٹنٹ ڈائیلاگ بیکڈ ود گراؤنڈ امپلیمنٹیشن آف تھنگز. مثلاً یہ ہے کہ فاٹا کے لیے جو وہ مرجر کے بعد کیا ہوا, اب فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے تو وہ پیسے دینے بند کر دیے ہیں. تو اس قسم کی جو ایک انکنسسٹنسی پالیسیز میں آتی ہے, اور جب ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے تو وہ ڈس اون کر دیتی ہے پالیسیز کو. دس از آر پرابلم. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے خیبر پختونخوا کو, اس میں اب مجھے بتائیں فورن منسٹر کدھر ہیں, کتنی دفعہ وہ گئے ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. وہ تو لندن, امریکہ, پیرس اور پتہ نہیں کن, ان سے فارغ نہیں ہوتے ہیں. ان کی مسئلے. میرا سوال بڑا سمپل ہے, کیا آپ کے خیال میں اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت بند نہیں ہو جانی چاہیے؟ ہم نے جب بھی بات چیت کی ہے اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے بہت بڑی قربانیاں ہمیشہ دی ہیں. دیکھیں یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب نیگوسیشنز جاری ہوتی ہیں تو دونوں جو فریق ہوتے ہیں وہ اپنے اس کو نیگوسیشن پوزیشن کو اٹھانے کے لیے اس میں تیزی بھی لاتے ہیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں کہ ہمیں وہ کرنا ہوگا, ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس میں کہ ہمیں کچھ گراؤنڈ میں ایکشن بھی نظر آنا چاہیے دونوں طرف سے. اب جب یہ ہوگا کہ ایک حکومت اس کو ڈس اون کر دے گی جو پچھلی حکومت نے کیا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی پریزنس کا آپ کو دوبارہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ جی ہم وی آر ہیئر. اور مطلب ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں زبیر صاحب ٹھیک ہے I get your point. زبیر صاحب ایک بات بتائیں, نیگوسیشنز کس سے ہم کر رہے ہیں؟ وہ افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ واپس دے دیں وہ علاقہ سارا ٹرائبل ایریا والا, اس کو ہم چلائیں گے اپنی مرضی سے, ہمارا نظام ہوگا. تو پاکستان کا آئین نہیں مانتے, پاکستان کا جھنڈا نہیں مانتے, ایون جو ان کی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت ہے وہ کابل کی طرف دیکھتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ پھر اب ان سے نیگوسیشن کس بات پہ کر رہی ہے اور کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں پہلے کچھ فیکٹس کو تو ریکگنائز کرنا چاہیے. جو میرا خیال ہے ہم ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں. جو افغان طالبان ہیں اور جو ٹی ٹی پی کے ہیں یہ لائک بردرز ہیں ایسے. بالکل. اور over the last 2 decades they have shown consistent support for each other. اور یہ ہم نے ہماری ایز اے اسٹیٹ پالیسی ایک بڑی ابسرڈ سی رہی ہے. ہم وہاں تو خوش ہوتے تھے جب امریکہ کے اوپر, امریکی فوج کے اوپر حملے کرتے تھے طالبان, افغان طالبان, اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے, تو ہم سب یہاں سیلیبریٹ کرتے تھے. اور جب ٹی ٹی پی والے پاکستانی طالبان ہمیں مارتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں, حالانکہ وہ دونوں ایک ساتھ تھے. اب آپ اگر جا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہماری پالیسی, اسٹیٹ پالیسی اور ریاست کی پالیسی کیا تھی, اس کی بیسٹ السٹریشن وہ ہے جب طالبان نے اگست 15 2021 میں کابل فتح کیا تھا, اور اس کے چند دن کے بعد جنرل فیض وہاں گئے تھے, اور وہ جو تصویر ہے ایز اے کانکرر,
اینڈ ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ ہم نے کتنا زبردست ہماری ریاست نے کام کیا ہے اور اب پاکستان میں کیسا امن آئے گا. اور اس سے پہلے امن تھا کیونکہ ہم نے کمر توڑ چکے تھے ٹی ٹی پی کی اور دوسرے دہشت گرد جماعتوں کی جو کہ انوالو تھے دہشت گردی میں, جو 2013 میں ایک آپریشن ہوا, پھر 2017 میں دوبارہ آپریشن ہوا. تو پہلی بات میرے نزدیک تو دے آر ٹیررسٹ. انہوں نے ریپیٹڈلی ٹیررزم کیا اپنی بات, اپنے ایجنڈے کو منوانے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی بات چیت کر کے, کس چیز کے لیے بات چیت کر کے, کہ گھٹنے ٹکا کے اسٹیٹ کو وہ بات چیت کرنے کے لیے کس لیے, واٹ آر دیئر آبجیکٹیوز؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیا آبجیکٹیوز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو ایک سیکنڈ میں آپ کی, آئی ایم گلیڈ آپ نے اتنی کھل کے بات کی ہے. شیرپور صاحب, یہ جو بات زبیر صاحب کر رہے ہیں, کیا یہ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی پالیسی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ والا کلیئرٹی اور یہ ڈٹرمنیشن کہ یار ایسے ہونا چاہیے؟ ابھی تک تو اس پہ کوئی ایسے نہ ڈسکشن ہوئی ہے, نہ سب کو اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے, لیکن لینا چاہیے اور ایک پالیسی مرتب کرنا چاہیے. یا یہ بات اس حد تک تو وہ ہے کہ جب مذاکرات بھی ہو رہے تھے, انہوں نے سیز فائر کیا تو اس دوران بھی واقعات ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ لیم ایکسکیوزز بناتے تھے. یہ تحریک طالبان پاکستان نے بیعت کی ہوئی ہے ان کے اوپر, اور وہ ان کی جو ہے ان کی منشا کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے. ادھر ان کے سیف ہیونز ہیں, تو لہٰذا یہ پالیسی جیسے اے پی ایس کے بعد نیشنل الیکشن پلان بنا اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. نارتھ وزیرستان شیرپور صاحب یہ بتائیں آپ تو گورنمنٹ کو ہمدردی آ رہا ہے, آپ کی پولیٹیکل جو ہے اس طرف ہے, کیا یہ واقعات میں زیادہ تیزی اس وقت نہیں آتی جب یہ نظر آئے کہ ملک میں سیاسی کیوس ہے, ملک میں جو گورنمنٹس ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے, نظام ایک افراتفری تتر بتر ہوا ہے. یہ پرفیکٹ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ٹیررسٹ گروپس کے لیے اپنا آپ دکھانے کی اور منوانے کی. یہ جو ملک میں اس وقت سیاسی انتشار ہے, سب کچھ ہے, کیا یہ سب سے بڑا فیکٹر نہیں ہے جس نے اس کو ایک ہوا دے رہا ہے ان تمام معاملات کو؟ بالکل ہے. پولیٹیکل ٹرموائل جہاں پر ہوگا تو وہاں پر ایسے واقعات میں تیزی آئے گی, ایکسیلریٹ ہوگی, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پولیس فرسٹ لائن آف وہ ڈیفنس ہے, یہ سب ان کو جو ہے اس کے لیے ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہر ایک صوبے میں ایپیکس کمیٹی ہوتی تھی جو کہ پیریوڈیکلی ملتے تھی اور ایسی چیزوں کو اس کے اوپر عمل کرتی تھی. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو صرف وہاں سندھ کی. اچھا ایک بات بتائیں شبلی صاحب, آپ لوگوں نے ساری باتیں کی, لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہ جب پالیسیز ہوئی ساری آپ کی گورنمنٹ میں 3.5 سال, منظور پشتین کو بھی رگڑا پڑا, علی وزیر بھی اندر, یہ سارے ان معاملات کے اوپر تو یہ لوگ وہ بات کر رہے تھے, باقی پولیٹیکل چھوڑ دیں, اس معاملے میں تو وہ باتیں کر رہے تھے جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں. لائک مجھے یاد ہے پشتین کا بڑا اسٹرانگ ڈیمانڈ تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو, بڑا اسٹرانگ تھا کہ جی یہ جو گروہ ہیں ان کو نکالا جائے, پورے کے پی کو انہوں نے تباہ کر دیا, بلوچستان کو, لیکن ان کو آپ کی گورنمنٹ نے بھی رگڑی رکھا, ان کو تو جیلوں میں رکھا, اور جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ آپ نیگوسیشنز کر رہے تھے, مین سٹریم میں ان کو شامل دھارے میں کر رہے تھے, اور مین سٹریم والوں کو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے تھے. آپ کی گورنمنٹ میں بھی یہ کنفیوژن نہیں تھا پالیسی کا؟ نہیں, دیکھیں ہمارے ہاں اتنی کنفیوژن نہیں تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکچولی ہے اس جو نیشنل ٹیریٹوریل سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جس میں کہ اوبیسلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ بیسیکلی یہ انہوں نے مینیج کیا ہے, اور وہی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون جو ہے تو وہ ہے وفادار ہے اور کون غدار ہے. تو اس وقت یار ویسے کمال ہے, آپ لوگ بھی اور یہ پی ایم ایل این والے بھی یہی کرتے ہیں, جب آپ نے اپنے اوپر سے چیز ہٹانی ہو فوج پہ ڈال دی, جب کریڈٹ لینا ہو تو آپ لوگ لیتے ہیں, پھر کریڈٹ بھی لینا تو بلیم بھی تو لیا کریں. آئی تھاٹ آپ کی گورنمنٹ تھی. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے اپنا مالک کہ جو ابھی آپ نے خود ہی جو بات کی کہ جو ملک جس میں کہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی یہ ایک جو کہ مسلسل ایک رہا ہے, ایک
ہمارے اس میں پولیٹیکل سیناریو پہ ایک کنسسٹنٹ ایک ایونٹ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے خود ہی کہا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں جہاں پہ کہ فواد چودھری کو پہنا کے بلیک کپڑا پہنا کے اور اس کو اس بات پہ کہ اس نے کسی کو منشی کہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہماری جو توجہ ہے اس وقت وہ ساری دیکھیں، اس وقت سارا جو فوکس ہے جتنی بھی وہ ہے حکومت ہے وہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو ہم نااہل کریں، کس طرح سے عمران خان کو ہم پولیٹیکل سین سے ہٹائیں، کس طرح سے ہم اس کو گرفتار کریں، کبھی اس کو گرفتار کریں۔ اور بھائی پاکستان کی گورننس میں تو اس وقت حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے، یہ تو نالائق لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے تو اپنا ملک میں اپنی کیا کیا، انہوں نے صرف اپنے آپ کو ریلیف دی ہے۔ یہ اپنے نیب کے قوانین ہوں یا کیسز معاف آ رہے ہیں ایک ایک سے لنڈن سے ادھر ڈرائی کلین ہو رہے ہیں اور پھر جو ہے تو جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو ملک کو اپنی ایک تباہی کے راستے جو 30 سال کی حکومتوں میں کیا ہے، ان سے پوچھیں، زبیر سے پوچھیں کہ آپ جو ہے تو ابھی بڑے وہ کرتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ میں زبیر سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں، زبیر صاحب یہ بتائیں، یہ بڑا اچھا آپٹک تھا، پرائم منسٹر چلے گئے پشاور، لیکن میرے نزدیک یہ ایک آپٹکس ہی ہے، بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو شاید اس سے ریلیف ایکٹیویٹیز میں کوئی ڈسرپشن آئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بٹ اینی وے اٹ شوز کنسرن، سمجھ آتی ہے جانا۔ لیکن اس سے آگے بات جائے گی، کیونکہ آج ہی کے اخبار میں خبر بڑی ایک نیوز میں انٹرسٹنگ چھپی ہوئی ہے، بلکہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سمپل سی چیز ہوئی، ڈی جی حج کی انٹرویو ہوا اس کے لیے، ایک خاتون افسر سائمہ صبا، انہوں نے ٹاپ سکور کیا۔ مولانا صاحب جو ہمارے آپ کے جو وزیر ہیں ریلیجس افیئرز منسٹر مفتی عبدالشکور صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ تو عورت تو نہیں ڈی جی حج ہو سکتی، آسٹینسبلی ان کو انٹرویو میں اڑا دیا گیا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ جی ایک وہ پاس ہوئی ہیں، ایک دوسرا شخص ہے، ان کے شاید 71 مارکس تھے، ان کے 61 تھے، تو صرف 2 بندے ہیں، دوبارہ ایگزام کریں گے۔ خیر وہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، خود انٹرویو میں بیٹھ گئے، دوپٹے کی باتیں، فلانی باتیں، اور ان کو پھر 0 دے دیا۔ جو بندی نے ٹاپ کیا ریٹن اس کو 0 کر دیا۔ یہ آپ کے فیڈرل منسٹر صاحب ہیں جن کو شاید ہونا اس وقت کابل کی گورنمنٹ میں چاہیے، بیکاز وہاں پہ یہ کام ٹھیک ہے کہ وہاں پہ آپ عورتوں کے بند بھی کر دی ہیں، یونیورسٹی آپ نے سکولز بھی بند کر دی ہیں۔ یہ مینٹیلٹی کے لوگ تو آپ کی کابینہ کے حصہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا آپ کی گورنمنٹ کہیں سے پروگریسو ڈیسیژن لے پائے گی؟ طالبان پہ فیصلہ کریں گے؟ آپ نے تو اگر ایلیجڈلی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو اخبار نیوز میں چھپی ہیں، تو پھر آپ لوگ تو خود ایک منی ٹی ٹی پی چلا رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اس ایکشن کو جو وفاقی وزیر نے کیا ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کی سوچ تھی کہ آپ اس بنیاد پر جو انٹرویو کی جو باہر آیا ہے کہ دوپٹے کی اہمیت یا جو بھی ہے، اور مولانا صاحب کے پوائنٹ آف ویو بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں دوپٹے کے بارے میں، اور ان خاتون کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ جو انسائیڈرز یہ کہتے ہیں کہ جی دوپٹہ تو بہانہ ہے، ڈی جی حج جو ہوتا ہے یہ جاب بڑی زبردست ہوتی ہے، مائنڈ فیلڈ ہوتی ہے پیسے بنانے کے لیے بھی، اور پروٹوکول بھی دینا ہے لوگوں کو، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے ٹھہرانا بڑی لوکریٹو ہوتی ہے، تو اصل میں پوسٹ روکی جا رہی ہے۔ نہیں بٹ دیٹس ناٹ دا ایشو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپیرنٹلی سامنے آئے ہیں وہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں اس طرح سے فیصلے ہوں گے اور عورتوں کو اس طرح سے ایکسکلوڈ کیا جائے گا، اس بنیاد پر ایکسکلوڈ کیا جائے گا مین اسٹریم سے، پاکستان ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے تو ہماری وومن امپاورمنٹ اور خواتین کا رول بھی تو دیکھیں، اور اگر اس قسم کے ایکشن لیے جائیں گے تو آپ پیچھے اور پیچھے جا رہے ہیں، سٹون ایج پر جا رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یاد کرا دوں زبیر، میں آپ کو یاد کرا دوں، آپ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ ہی کی گورنمنٹ، آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، جسٹ ریمائنڈنگ یو۔ اچھا نہیں، مجھے یاد ہے، نہیں مجھے اب آپ مجھے بتائیں نا کہ میں ٹی وی پر بیٹھ کے کیسے اس ایکشن کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں۔ میں پاکستان کے آئین میں بلیو کرتا ہوں، اور میں اس پاکستان کو بلیو کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں جو قائد اعظم کا ویژن تھا، اور یہ قائد اعظم کے ویژن کے حساب سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے ویژن کے حساب سے۔ تو شیرپور صاحب یہ بتائیں آپ کے عمران خان کی حکومت میں تو یہ ہو سکتے تھے، عمران خان کی حکومت میں چھوڑے، یہ تو ہماری حکومت
यार अरे वो तो फंडो है ना यार, बिल्कुल शेरपाल साहब, आप जाहिर सी बात है, कानून और आइन की आप सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट के लोग इस तरह की हरकतें करें? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि मर्द और ख़वातीन को बराबर मौके मिलने चाहिए, और जहाँ पर ऐसे वो हो कि भाई जिसने इतने मार्क्स लिए हों तो उनको मौका देना चाहिए। अच्छा शेरपाल साहब, एक चीज़ तो बताएं, मैं ज़रा इधर आ जाऊँ, पॉलिटिक्स पे बात चली गई है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो सारे लोग बड़ा चीखते थे, हम लोग भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करते, देखें यार ये काम पे तवज्जो दें, ये क्या लोगों को रगड़ने पड़ गए हैं, इसको रगड़ो उसको रगड़ो। ये जो अब अलायंस की गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये तो माशाल्लाह इनसे भी 2 हाथ आगे चली गई। इनके पास तो फिर कम से कम सीरियस केसेस थे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, कोई दूसरे केसेस थे, यू नो एटलीस्ट देवर सीरियस हेफ्टी केसेस, कोई मुकदमात माफ़ हो रहे हैं। ये लाल हवेली शेख रशीद की और फवाद पे हथकड़ियाँ लगा दो, उसकी 2 बच्ची हैं 4-4 6-6 साल की, कोर्ट के कहने के बावजूद उसको मिलने नहीं दिया जा रहा बच्चियों को अपने वालिद के साथ। ये इट इज़ इन सच, मैं तो फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड मैं तो इसको बेहुदा हरकतें कहूँगा, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। लेकिन ये गवर्नमेंट में फिर क्या, ये सीरियसली इससे गवर्नमेंट चलेगी इन हरकतों से? मेरा ख्याल है कि केस में कुछ जान हो और कोई ऐसे वो सीरियस वो हो तो उस पर वो केस चलाना चाहिए। ये फ्रिवलेस केसेस हैं, इसमें इससे उन लोगों को तकवीत मिलती है जिनके खिलाफ केसेस बने हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसका फ्लैग ही मिलेगा। अच्छा, मुझे शेरपाल साहब पता आपने जाना है, लेकिन एक क्वेश्चन ब्रेक से पहले, आपका शुक्रिया करने से पहले, आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन। आपके सूबे के गवर्नर साहब का तो कोई इरादा नहीं है, वो तो साफ कह दिया उन्होंने मैं तो नहीं करना, ये तो इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है, उन्होंने तारीख देनी, उन्होंने तो हाथ उठा लिए हैं। आपको केपी के अंदर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनरल इलेक्शन अक्टूबर में नज़र आ रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, माशी बदहाली, एक सोशल और पॉलिटिकल केओस बनता जा रहा है, अब उसमें टेररिज्म भी डाल लीजिए। आपको अक्टूबर में इलेक्शन नज़र आते हैं? मेरा ख्याल है कि किसी उसको जवाब बना के इलेक्शन को पोस्टपोन करना वो भी मुनासिब नहीं है आइन और कानून के मुताबिक। नहीं, आपको होते नज़र आ रहे हैं कि नहीं? आपका इतना तजुर्बा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अभी फिलहाल तो कुछ सिलसिला ब्लर्ड सा है, कोई हमें कोई वाज़ेह कोई वो नज़र नहीं आ रही कि क्या होने ये इलेक्शन कराते हैं नहीं कराते हैं, लेकिन अब तक हमें कोई वाज़ेह वो नज़र नहीं आ रही। आपका शायद सिलसिला ब्लर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी बात बड़ी वाज़ेह है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके जब दोनों अपने बाकी पैनलिस्ट से बात करते हैं ना कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है पॉलिटिकली। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। जुबैर साहब, जरा आपसे बात शुरू करते हैं, जरा डोमेस्टिक पे भी आ जाएं। ये बताएं, आप खबर चल रही है कि मिनी बजट आने वाला है, पहले हमारा हशर किया आपने, अभी 35 रुपए फ्यूल प्राइसेस बढ़ी चलें, डॉलर आज 7 रुपए चढ़ गया, कहा जा रहा है कि 275 और 80 के दरमियान में सेटल होगा जब भी होगा, चले वो भी हो गया। अब के 300 अरब के टैक्सेस का भी एक तूफान आने वाला है। सब कुछ ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं, तो इसके बाद तो आप इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं? समझ आ रहा है आपका? तो इसका मतलब है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, आप लोगों ने हर कीमत पे अब इलेक्शन नहीं होने देने। और लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी डांट पड़ी आपके वकील को, वो प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस से जो गए हुए थे, जब उन्होंने कहा कि जी मुझे टाइम चाहिए। अब February 3 उस पर भी तारीख डाली है लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन काफ़ी जज साहब ने वहाँ भी रगड़ा है और इंडिकेट तो कर दिया कि 90 डेज में इलेक्शन पंजाब के होने चाहिए। तो ये सारा कुछ क्या क्लियर अब हो गया है? आज लॉ मिनिस्टर साहब उन्होंने भी आज इंडिकेट बहरहाल ये किया है कि इलेक्शन चल सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कानूनी आइनी प्रोविजंस हैं और सब कुछ। और फिर उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने एग्जांपल्स दी अनफॉर्चुनेटली वो 2008 की और की थी, और तब तक 18th अमेंडमेंट 2010 में आ गई थी। तो 18th अमेंडमेंट्स वगैरह की जो बात की बातें हैं, उसके बाद तो हालात ही बदल गए।
آپ تو اس کا مطلب ہر قیمت پہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اب. ایک تو میں 2008 کا واضح کر دوں کہ وہ اگزامپل صحیح نہیں بیٹھتی ہے، کیونکہ 27 دسمبر کو وہ انفارچونیٹ ہوا تھا، بے نظیر کو شہید کر دیا گیا تھا، اور 8 جنوری کو الیکشن ہونے تھے، بیرلی اے ویک رہتا تھا. تو وہ اس وقت تو پاکستانی نیشن واز ناٹ ان پراپر اسٹیٹ آف، لیکن اس وقت قانونی پروویژنز بھی اور تھی نا. میں وہی کہہ رہا ہوں بعد میں 18th لیکن 18th امینڈمنٹ میں گنجائشیں نہیں ہے نا اس قسم کی اس کے بعد. نہیں بٹ میں تو ویسے بات کر رہا ہوں، وہ ایگزامپل ہم لے ہی نہیں سکتے فار اینی پاسبل پوسٹپونمنٹ. میں وہ بات کر رہا ہوں، وہ ایک تو بہت ہی ایک ان یوزل سچویشن تھی. لیٹس ناٹ اس کو کہ جی ایک آگے چلا گیا تھا جسٹ بیکاز آف نتھنگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اس وقت الیکشنز میں جانا چاہتی ہے جب حالات سازگار ہوں فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ، فارن پالیسی، گورننس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تاکہ عوام میں اس کو پذیرائی ملے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے اس ماحول کا، اس اکنامک کنڈیشن. تو وہ تو آپ کو نہیں ملنا نا. وہ تو اگر آپ کو 6 ماہ ایکسٹرا بھی مل جائیں، سال بھی مل جائے، تو اگلے 2-3 سال تو کسی کے پاس اچھی خبر نہیں ہے اکنامک، تو پھر کرا دیں الیکشن. نہیں تو میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ الیکشن اس بیسس پر ڈیلے ہونے چاہیے کہ جی اکانومی وہ جب تک ایکسچینج ریٹ نیچے نہیں آئے گا. اور ابھی تک ہماری حکومت نے بالکل کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی ہم وی آر کمیٹڈ کہ جی پروونشل اسمبلی کے الیکشنز 90 دن میں جو بھی پروویژن ہے آئین کے حساب سے اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتا. مجھے جہاں تک میرا لیگل جو میں نے آرگومنٹ سنے کہ نیشنل اسمبلی میں تو شاید 6 مہینے کے ایکسٹینشن کا ہے، وہ بھی کیا جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے نا. ووٹ پروونشل میں نہیں ہے تو واٹ از دا جسٹیفیکیشن؟ اور الیکٹورل بیٹل تو آپ کو لڑنا ہی ہے. یہ جو تھنک ٹینک بن رہا ہے جس میں ایک نیا فورم بن رہا ہے، شاہد خان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، ری امیجن پاکستان، ری امیجننگ پاکستان، ری امیجننگ پاکستان، یہ کیا ہے؟ یہ کیا پرانی امیجنیشن تو نہیں آ رہی جو ہمیشہ آتی ہے ایک تیسرا گروپ کریٹ کرنے کی؟ ری ہیشنگ، یہ ری امیجننگ کے بجائے یہ ری ہیشنگ پاکستان تو نہیں ہو رہا؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں مصطفیٰ کھوکر ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، سب کو آپ بھی جانتے ہیں، اچھی طرح میں بھی جانتا ہوں. ابھی تو انہوں نے شروع کیا ہے، مطلب مجھے ظاہر سی بات ہے ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. بٹ ادر دین مصطفیٰ کھوکر ہو ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی تو پی ایم ایل این سے ہیں، سو ان کے پاس تو ایک پلیٹ فارم بھی ہے، فورم بھی ہے کہ اپنی پارٹی میں آپ کو ابھی تک یقین ہے وہ پی ایم ایل این سے ہیں؟ جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے لگتا تو نہیں ہے. شبلی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، یہ ایک چیز تو کلیئر ہے، میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں اس اب سوچ سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو وقت چاہیے. اور اب اگر کسی نے اکنامک حالات ٹھیک کرنے ہیں وہ صرف 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئی ہوئی گورنمنٹ ہوگی، چاہے آپ ہوں چاہے یہ ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئی اس کو 2-3 سال بہت گالیاں پڑنی ہیں، سخت فیصلے کرنے ہیں، اس لیے 5 سال والی گورنمنٹ ہی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح ان کے ارادے ہیں انہوں نے نہیں الیکشن ہونے دینا، چاہے زبیر صاحب شریف آدمی جو مرضی کہیں، باقی لوگوں نے نہیں ماننا، ہر داؤ انہوں نے پینترا کرنا. ان کو اگر الیکشن کروا سکتا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ ان کو فورس کر سکتی ہے، گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا، نمبرز چینج کرنا، ان کے سب کچھ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ ہر دوسرے دن خان صاحب ایک کٹ لگا دیتے ہیں اور مسٹرس بڑھتا جاتا ہے. کیا یہ مسٹرس کم کیے بغیر آپ لوگ الیکشن کروا پائیں گے؟ دیکھیں مالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، آیا آئین ایک فساد ہے، آیا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، آیا آئین ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو جب آپ لٹل بٹ آف ایوری تھنگ، آپ کو بھی پتا ہے اٹس اے لٹل بٹ آف ایوری تھنگ. No, I mean, I think that you will be doing a disservice. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ پورے پچھلی اپنی ایون جو بھی کی ہے. آپ جو ہے تو اب قوالی نہیں ہو رہی ہے، زبیر ذرا چپ کر کے سنیں.
آپ جو ہے نا جس حکومت کا حصہ ہیں آپ کو جو ہے نا تو ندامت ہونی چاہیے اور سر نیچے کر کے آنکھیں نیچے کر کے باتیں کرنی چاہیے. آپ تو آئین کی بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ڈونٹ ڈسٹرب می زبیر. بات یہ ہے کہ اس وقت سیریس بات ہو رہی ہے کہ ملک ایک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جنہوں نے کہ اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کہ اچھی خاصی چل رہی تھی, 6% گروتھ تھی, ہر اکنامک اشاریے اوپر جا رہے تھے, اور ہمیں ہٹا کے ان نالائکوں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو بٹھا دیا گیا, ہم پہ مسلط کر دیا گیا. اچھا پہلے میرے سوال کا جواب تو دے دینا. یہ تو شبلی تو ہمیں پتہ ہے ساری باتیں آپ لوگ کر چکے ہیں. میرا سوال بڑا سمپل ہے. نہیں دیکھیں میں نہیں, میرا سوال میں سمجھ گیا ہوں آپ کا. دیکھیں ٹائم نہیں ویسٹ کریں مالک پلیز. میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ آئین اور قانون میں اگر کہیں پہ کوئی گنجائش ہے تو ہمیں بتا دیں. ہم نے تو قانون اور آئین کو وہ اپنا ایک ڈاکیومنٹ سمجھتے ہوئے جو کہ اس ملک کو چلاتا ہے, ہم نے اسمبلیاں بھی توڑی اور ہم نے اس کی جو لیگل وہ ہے. تو پھر اس وقت ایک سیکنڈ اب آپ شبلی ایک سیکنڈ آپ پھر مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں الٹی بات کروں. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, سن لیں ایک سوال سن لیں. اگر آپ اتنی ایکیڈیمک بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے وہ جسٹیفائی کر دیں جب خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے طور پہ میں ایجنسیوں سے بندے پورے کروا کے اپنے ووٹ دلواتا تھا, تو اس وقت پھر آئین اور قانون کہاں گیا؟ اس وقت آپ فوج کے ساتھ کیوں اس طرح کام کر رہے تھے؟ یہ بات مت کریں نا کہ ابھی آپ کتابی ہمیں لیکچر دے رہے ہیں, اس وقت آپ کچھ اور کرتے تھے. لیٹس بی پریکٹیکل. میں پریکٹیکل سوال تھا, کیا مسٹرس ختم کیے بغیر آپ آگے چل پائیں گے؟ دیکھیں ہمارا جو, دیکھیں نا ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. ایک سیکنڈ, اور مالک مجھے آپ بات کرنے دیں, کیونکہ آپ کی سوچ کچھ ہو سکتی ہے, میری سوچ ایک سیاسی پارٹی کو میں نمائندگی کر رہا ہوں, اور میری سیاسی پارٹی سر فیکچوئل فیکٹ چیک تو میں نے کرنا ہے نا ساتھ ساتھ. بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی, ہم طاقت عوام کو سمجھتے ہیں. ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اپنے کیس لے کے اور عوام کی مفادات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جبکہ یہ ٹولہ جو کہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے یہ ایک خاص ایلیٹ طبقے کو کی مفادات کی یہ وہ کرتا ہے, پروٹیکشن کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں ایران میں جنگیں ہوئی ہیں, اس دوران میں بھی الیکشن ہوئے ہیں, اور ہمارے ملک میں اگر یہ افراتفری, یہ جو دہشت گردی ہے آپ نے سن بھی لیا, یہ اکنامک وہ جو میلٹ ڈاؤن ہے, یہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آئے گا بھائی. یہ قانون اور آئین پہ عمل کرنے کے لیے یہ بنا تھا یہ ڈاکیومنٹ. اس پہ جب آپ نے عمل نہیں کیا, ملک بھی آدھا کھو دیا. اور اگر یہ الیکشن پہ نہیں بات جاتی, آپ مجھے ایک بات بتائیے. میرا سوال, I'm just trying to get an answer. شبلی I genuinely want to get an answer. میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی آپ کے مطالبے تھے وہ آپ کا کوئی مطالبہ کسی نے پورا نہیں کیا, نہ اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ, نہ الیکشن سے ریلیٹڈ, نہ کچھ. اب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, عوام کے ووٹ پہ ہی آپ آئیں گے, لیکن اس کے لیے پہلے الیکشن ہونا ضروری ہے نا. الیکشن تک پہنچنے کے لیے کچھ آپ کو بات چیت کرنی ہے, کچھ جگہ پہ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی کام کیا ہوا ہے, اب بھی کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ ویکیوم میں تو نہیں سیاست کریں گے؟ آپ کے خیال میں کیا آپ ویکیوم میں سیاست کر کے پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ؟ یہ عجیب سوال کیا مالک. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعض سوالات I knowing you are in good faith, بٹ جو تاثر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشچن مارک لگا رہے ہیں پورے ایک آئینی اور قانونی نظام پہ. آپ بار بار ادھر لے جا رہے ہیں بات جدھر کی بات ہے نہیں. میں کوشچن مارک نہیں لگا رہا. I'm glad آپ نے کہہ دیا, مجھے جانتے ہیں. میں صرف پریکٹیکل سچویشن کے بارے میں زاویہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نو دیکھیں ہمارا کام کیا, ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں اور ساری قوم عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ جو اس وقت جو ایک یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اس وقت جس کی نمائندگی زبیر کر رہے ہیں, یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے نالائق ہیں اور اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے تو 30 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوشنز ڈسفنکشنل ہو گئی ہیں, اکانومی ہے وائر ہو گئی. مالک مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دے. جی تو ان لوگوں سے زبیر صاحب ذرا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نالائق ہیں, آپ لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. سیکورٹی اچھا دونوں چیزوں کا میں جواب. اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, 50 یہ نیشنل. ہاں زبیر رسپونڈ, شبلی کا زبیر کو رسپونڈ کرنے دیں. جی زبیر. نہیں, لاسٹ آرگومنٹ ہے. ایک تو انہوں نے آئین کو 50 دفعہ ذکر کیا, آئین سیکورٹی کی
थ्रेट बन चुकी है। हाँ जुबैर बोले आप बोले कर जाए यार, जुबैर बोले, शिबली ना बोलने दे जुबैर को। ओ माय गॉड शिबली, अच्छा पहली बात तो ये जी जुबैर, शिबली एक पहली बात तो ये है कि आइन का मैं जो आपको कह रहा था ना कि आप अच्छे नहीं लगते बात करते पे, अभी उसकी एक ही एग्जांपल दी थी उन्होंने मालिक ने, जो कि वो एजेंसी से वोट लेना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के लिए वोट लेने के लिए एजेंसी से पास क्यों रहे हैं भाई? आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये आप रहे हैं, धज्जियां उड़ा दी थी पूरा। जो आप पहले बात सुन ले, आप इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं ये बताएं। मैं भी तो सुन रहा था। पौने चार साल आपने जो आइन के साथ किया है वो हाइब्रिड रजीम का जो हिस्सा था, उसमें कोई आइन से तो कोई किसी चीज का ताल्लुक नहीं था। दूसरा आपने कहा एलीट का ये इंटरेस्ट, एलीट का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने देखना है तो वो 50 बिलियन रुपए का वो जो एनवलप में था, जिसको काबीना ने अप्रूव किया, जिसको 3 मिनिस्टर्स ने इंक्लूडिंग फवाद चौधरी ने कहा कि ये ऐसे कैसे अप्रूव किया जाएगा, जिसके बदले में सैकड़ों एकड़ जमीन इमरान खान को मिली थी, 50 बिलियन रुपीस। आप आज तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि व्हाई वाज दैट अप्रूव्ड। इससे बड़ी कोई करप्शन की कहानी हो सकती है? मुझे आप बता दें पाकिस्तान की तारीख में काबीना से अप्रूव करवाया विदाउट शोइंग व्हाट इट इज, और हमें लेक्चर देते करप्शन का। पहले आप अपनी करप्शन की कहानियां तो सुन ले बैठ के। जुबैर साहब आपने कौन सा एवन फील्ड का हिसाब दे दिया आज तक? वो तो वो भी काफी बिलियंस है, छोड़ देना ये बातें। नहीं, एक सेकंड मालिक, हमने हमारे ऊपर 10 केसेस हुए हैं, उस पर हुए या नहीं हुए? हमने पेशियां भुगती हैं या नहीं भुगती हैं? हमने जवाब दिए या नहीं दिए? जवाब नहीं दिए, पेशियां भुगती हैं, जवाब नहीं दिए। अगर जवाब नहीं दिए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी के बेसिस पर क्यों फारिग किया था? आप बता देना भाई। अगर हमने जवाब नहीं दिए थे तो कह देते ना कि इनके पास कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है। इस बेसिस पर कहां से दे दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर लाइफ के जी रिसीवेबल नहीं शो किया? ये कोई मंतक थी? इसलिए बिकॉज दे हैड नो अदर रीजन टू डिस्क्वालीफाई, इस वजह से किया था। और दूसरी बात ये कि 50 बिलियन हमने तो सजाएं भुगत ली हैं। 50 बिलियन रुपए, मैं छोटी बात नहीं कर रहा, इमरान खान ने जेब में डाल लिया अपने बड़े आराम से। और ये एलीट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई एलीटिस्ट इंटरेस्ट कोई शो किया जा सकता है कि काबीना में ले गया और अप्रूव करवा लिया अपनी काबीना से गन पॉइंट पर डरा धमका के? लास्ट क्वेश्चन जुबैर साहब, ये बताएं इकोनॉमिक कोई मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? और तो आपकी सारी परफॉर्मेंस फारिग हो गई है ना। मिफ्ता को तो निकाल दिया आपने, डॉलर ज़्यादा हो गया, मिफ्ता को निकाल दिया, तेल बढ़ा दिया, तेल भी बहुत ऊपर चला गया, डॉलर ने भी तबाही फेर दी। आए थे आपके डार साहब का, कहा जा रहा था डार साहब आके डॉलर स्लेयर हैं, वो खुद ही स्ले हो गए। तो अब ये बताएं किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, कैसे मतलब मालिक, आप भी इकोनॉमी को अच्छी तरह जानते हैं, कोई मिरेकल्स नहीं होते इकोनॉमी में, एक फंडामेंटल्स होते हैं। उस फंडामेंटल्स को आपने एक्सेप्ट करना होता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है, और उससे आप लेके आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। तो इन द शॉर्ट रन तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइसेस भी गिरना शुरू हो जाएंगी, डॉलर भी गिरना शुरू हो जाएगा और सब कुछ जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान इज फेस्ड विद अ सीरियस। I'm glad Zubair, I don't I all appreciate your honest answers, will get you in trouble anyway। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। शिबली फराज आपका बहुत शुक्रिया बात करने का। नाज़रीन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं पहले वाले इशू पे बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ सीरियस एक पॉलिसी कन्फ्यूजन है। हमें फैसला करना होगा कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। ख़ास तौर पे वो हमारा दोस्त तो कभी हो नहीं सकता जो कभी हमारे बच्चों को यतीम करे। आज एक लड़के को मैं जानता हूँ, पुलिस वाला, बिकॉज आई न्यू हिम अदरवाइज ऑल्सो, 34 years old, 3 उसके बच्चे, उनका क्या कसूर था? और ये वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये फैसला करना होगा, हमें इस पे पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। ये खाली ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा कि वज़ीर आज़म जाएँ हुआ हैं, आर्मी चीफ साहब चले जाएँ हुआ हैं, फिर हम सारे खौफनाक स्टेटमेंट्स दें। हमें होना पता चाहिए कौन डायलॉग हुआ, किन कंडीशंस पे हुआ, किन ग्रुप्स के साथ हुआ। अब ये कहानी ख़त्म होनी चाहिए कि अच्छा जी बहुत सारे ग्रुप हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। जिसने बंदूक उठाई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बुरा है। एक डेडलाइन आपने दी, और हमने देखा तारीख़ में जब भी डायलॉग्स चले हैं उसके बाद वो मजबूत होके ही आए हैं। हर डायलॉग में उन्होंने बाद में आके खून ही बहाया। आई एम नॉट सरप्राइज आज जो हुआ,
بالکل ہمارا دل پھٹتا ہے دکھ سے، لیکن اس میں حیرانی کوئی نہیں ہے. یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہوگا، لیکن اب فیصلہ کرنا ہوگا ہمارے پالیسی میکرز کو. نکل جائیں ان پرائرٹیز میں سے. شیخ رشید کی حویلی 4 مرلے کی قابو کرنے کی نہیں، فواد چودھری کو کتنا شرمندہ کرنا ہے، خوار کرنا ہے. پاکستان ڈیزروز بیٹر، پاکستان ڈیزروز مور. ہمیں لیڈرشپ چاہیے، اور صرف پولیٹیشنز کی نہیں چاہیے، فوجی قیادت کی بھی چاہیے. آرمی چیف، پرائم منسٹر اینڈ ہوپفلی عمران خان صاحب اینڈ ادرز دے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن، اور ان معاملات پہ کم از کم ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور پالیسی جیسے ہم نے اے پی ایس کے بعد دیکھی تھی، پالیسی بڑی اچھی بنی، وہ بھی عمل میں ختم ہو گئی. وی ہوپ کہ اس بار یہ آپٹکس ہی نظر نہیں ہوگا. یہ ہے پاکستان کے اصل مسائل: معیشت، لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم. شیخ رشید کی حویلی، فواد چودھری کی ہتھ کڑی، خدا کا واسطہ گورنمنٹ بھی نکلے ان چیزوں سے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.